السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا سائنس اور اسلام، اور ہمارے گیسٹ حضرت مولانا عامر حبیبی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور پچھلا ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ آپ نے کافی اچھا رسپانس دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر حضرت کو بلایا ہے۔ پچھلی بار جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تھا وہ تھا اصلاح معاشرہ، اور اس دور کے حساب سے جو ہم نے آج انتخاب کیا ہے وہ ہے سائنس اور اسلام، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور زمانہ جو ہے بہت عروج پر ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ نئی ایجاد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ لوگوں کی جاب اس کی وجہ سے جانے کے خدشات ہیں، اور اس وقت امریکہ اور لندن میں جو لوگ ہیں اے آئی کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کر رکھا ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہیں سائنس ان کو پیچھے نہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر آپ اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو قرآن نے 1400 سال پہلے جو ہمیں بتایا تھا وہ آج سائنس میں سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی اس وقت 80% بات سائنس کے ذریعے ثابت ہو چکی ہیں، ابھی 20% باقی ہے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ قرآن بہت وسیع ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی دن سچ ثابت ہوگا۔ اسی لیے ہم نے جو آج کا موضوع رکھا ہے وہ ہے سائنس اور اسلام۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتی چلی آ رہی ہے، پہلے لوگ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، آج انسان ہوا میں اڑ رہا ہے اور پہاڑوں سے چھلانگ لگا رہا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں ترقی ہو چکی ہے، اور ساری چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن میں جا کے ملتی ہیں۔ جس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ملتے ہیں لیکن اس میں روک ہے، اور وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ میں شری لنکا کے بارڈر پر گیا تھا، رامیشورم آئی لینڈ سے دھنش گڑی قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا تھا، وہاں پر انڈین اوشین اور بے آف بنگال یہ دونوں ملتے ہیں، اور دونوں کا کلر بالکل الگ الگ ہے، ایک طرف وائٹ کلر ہے، ایک طرف بلو کلر ہے۔ تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکور ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کی ان آیات پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، قرآن میں 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو ایک مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو ایک قراری مکین، ایک محفوظ جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد اس کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس لوتھڑے پر بوٹی چڑھائیں، پھر اس بوٹی میں ہڈی چڑھائیں، پھر اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دوسری مخلوق بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے جو خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا تاکہ لوگ عبرت پائیں، اور قرآن جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اسی لیے چیزیں ڈسکور ہوتی رہیں گی اور ہم لوگ اس سے گین کرتے رہیں گے۔ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کر رہے ہیں وہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ تاخیر ہم نے کی ان کو ڈسکور کرنے میں، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ حقیقت میں موجود ہے۔ اور اصل میں دیکھیں حضرت، سائنس نام کس چیز کا ہے؟ سائنس نام ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق میں، کائنات میں غور و فکر کرنے کا۔ ٹھیک ہے، سائنس کوئی نئی چیزیں کریٹ نہیں کرتی، سائنس صرف اور صرف کریٹڈ چیزوں میں ڈسکوریز کرتی ہے۔ پہلے سے موجودہ چیزوں میں وہ غور و فکر کر کے اور اس میں تحقیق کر کے ریسرچز کر کے نئی نئی چیزوں میں بحث کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر۔ اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن قراها ولم يتفکر فیها، کہ اس پہ افسوس ہے جو ان آیات کو پڑھے اور پھر اس میں غور و فکر نہ کرے۔ کس میں غور و فکر؟ فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں۔ آج ہم دیکھیں سائنس جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سائنس کے جتنے بھی شعبے ہیں، سب زمین و آسمان میں ہی ریسرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ قرآن نے ہم سے پہلے کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں آپ ریسرچ کرو۔ تو حضرت ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں اس نظریے سے، کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا ہے، قرآن نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، تو ہم بہت سی ایسی چیزیں پائیں گے جو آج سائنس بہت تاخیر سے ہمیں بتا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ جیسے میں ایک آپ کو حضرت ریسرچ بتاؤں، اس ریسرچ پہ اس بات پہ بہت ایشو بھی ہوتا ہے
ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ جو گرگٹ ہوتا ہے حضرت، گرگٹ ہو گیا یا چپکلی ہو گئی، بچ کپڑا، اس ٹائپ اس فیملی کے جتنے بھی یہ پائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا من قتل وزغة فی اول ضربة فلہ مئۃ حسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس کو دیکھتے ہی پہلی بار میں مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور جس نے اس کو سیکنڈ اٹیمپٹ میں مارا اس کے لیے اس سے کم، اور جس نے اس کو تیسری مرتبہ میں مارا اس کے لیے اس سے کم۔ اب ہم دیکھیں کہ بظاہر تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جان کو مارنے کا حکم دیا ہے، اس پہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، پھر یہ کیا کہ کسی کی جان لینے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو ابھی ہم دیکھیں حضرت کے بہت تاخیر سے یونیورسٹی آف جارجیا میں ایک ڈاکٹر پائی جاتی ہیں، ڈاکٹر سونیا ایم ہیرنڈیز، انہوں نے ایک ریسرچ کی اپنے بہت سے جونیئر سائنٹسٹ کو ساتھ لے کر۔ جو گرگٹ ہوتا ہے اس کی اوپری جلد پر ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی انسان کے جسم میں پہنچ جائے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے، وہ کینسر کو دعوت دیتا ہے۔ اب یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی اوپری جلد پہ ہوتا ہے حضرت، یہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہاں سے منتقل ہوتا ہے دوسری جگہ تو وہاں اس کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تیسری جگہ جاتا ہے وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی یہ جگہ بدلے گا، جتنی جگہ بدلے گا، بیکٹیریا بھی منتقل ہوتا رہے گا اور پورا ایریا جو ہے انفیکٹڈ ہوتا رہے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر اب وہ جب بیکٹیریا وہاں پہ رہتا ہے، کوئی انسان وہاں ٹہلنے آیا، کوئی کسی کے گھر کا پیٹس اگر وہاں پہ آئے ٹہلنے، اب وہ پھر واپس گھر پہ گئے، یا بچے کھیلنے آئے وہاں پہ، یا دوسرے ایسے کچھ کیڑے وغیرہ یا مکھیاں وغیرہ اس پہ بیٹھی، واپس آ کے آپ کے گھر میں آئیں وہ مکھیاں، تو وہ انفیکشن جو ہے، وہ بیکٹیریا جو ہے آپ کے گھر میں آتا ہے۔ تو اس پہ بہتر کیا ہے؟ اگر ہم عقل سے پوچھیں تو عقل کہے گی کہ اس کو فرسٹ ٹائم جہاں بیٹھا ہے وہیں دیکھ کے مار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اس کو پہلی بار میں مار دے اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ تو یہ تو انسانیت پہ ایک احسان ہوا۔ میں تو ملحدین سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو انسانیت پہ احسان ہے، بلکہ کسی کی جان لینا بظاہر تو ایک چھوٹے سے کیڑے کی جان جا رہی ہے، لیکن یہ پوری انسانیت پہ احسان ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں جائیں گی اگر اس کو ایک بار میں نہیں مارا جائے گا۔ اور یہ حضور نے کب فرمایا ہے؟ 1400 یہ کب فرمایا ہے؟ اور یہ تو اب ہوئی ہے، ریسرچ ابھی 2014 میں ہوئی ہے، ویب سائٹ دا ٹوٹل سائنس آف انوائرمنٹ، اس ویب سائٹ پہ اس کو پبلش کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، قرآن کریم کی ہر آیت میں حکمت ہے، ہم اگر اس میں غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت کہا لآیات لقوم یعقلون، کہ غور و فکر کرنے والے، عقل چلانے والے لوگوں کے لیے جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ تو ملحدین سے میرا یہ سوال ہے، کیا وہ نبی جنہوں نے ایسی ہمیں غیب کی باتیں بتائیں جو ہم ابھی تک نہیں جانتے تھے، آج اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ہم نے یہ چیزیں جانی، کیا وہ نبی مستحق نہیں ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ثابت کرو کہ یہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ بہت سی ایسی احادیث، بہت سی ایسی، میں آپ کو حضرت ریسرچ بتاؤں، اگر ملحدین غور و فکر کریں تو فطرتی طور پر یہ نہیں رہیں گے کہ انکار کر سکیں اس سے۔ یہ جان بوجھ کے ان کی اندر کا ایک بغض سمجھ لیں، اپنی ایگو سمجھ لیں، اس وجہ سے یہ نہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سنیں اور یہ اس کو نہ مانیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو اسی پہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت ابن مخلد بہت بڑی شخصیت ہیں، اسپین کے رہنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس زمانے میں نہ ہی ایروپلین ہوا کرتے تھے، نہ ہی موٹر سائیکل ہوتی تھی، نہ ہی آٹوبس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، گھوڑا ہوتا تھا یا کشتی وغیرہ ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے جہاز بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس دور میں ابن مخلد اسپین سے کہاں پر آئے ہیں؟ عراق میں، بغداد میں، حضرت امام مالک کے پاس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ اور وہ اسپین کے بہت بڑے محدث تھے اس زمانے میں، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حضرت امام مالک سے جا کے حدیثیں سیکھوں، اس لیے وہ وہاں سے چل کر یہاں پر کئی مہینے کا سفر کر کے آئے، اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور حضرت امام مالک سب کو منع کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس وقت شیعت کا دور تھا۔ شیعت کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے لیے بہت مشکل وقت تھا، اور حضرت امام مالک کو کوڑے بھی مارے گئے تھے کئی مرتبہ، اور ستایا بھی گیا تھا، اور ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ اگر آپ اب کسی کو تعلیم دیں گے تو آپ کو موت کی سزا سنا دی جائے گی، آپ کو بھی اور جس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں اس کو بھی۔ تو اس وقت امام مالک کے پاس ابن مخلد پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے علم حدیث سیکھنے آیا ہوں۔ اللہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث نہیں سکھا سکتا، آپ جائیے۔ پہلا دن ہوا، دوسرے دن پھر حضرت امام مالک کے پاس حضرت ابن مخلد پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اسپین سے آیا ہوں۔ بولے آپ کہیں سے بھی آئے ہو، میں نہیں سکھا سکتا آپ کو۔
تیسرے دن پھر پہنچ گئے ابن مخلد ان کے پاس کہ میں آپ سے حدیث سیکھے بنا نہیں جاؤں گا. امام مالک کہتے ہیں تم اسپین سے آئے ہو, وہاں پر ایک ابن مخلد نام کا شخص رہتا ہے, بہت بڑا محدث ہے, آپ ان سے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں ہی ہوں. یہ سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ میرے پاس اتنی دور سے آئے علم حدیث سیکھنے, اور یہ زمانے میں آپ کو سکھا بھی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے سیکھ کر ہی جاؤں گا, مجھے یہ شوق ہے. اب آپ سوچئے ان کا شوق ان کو لے کر کے آیا کہ حضور کی باتیں سیکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرمایا تھا, وہ ساری باتیں اتنے دور سے سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سائل کی شکل میں آئیے گا, ایک فقیر کی شکل میں میرے پاس آئیں, میرے گھر پر مانگتے ہوئے, اور میں آپ کو کھانا کھلانے کے بہانے آپ کو گھر کے اندر داخل کروں گا, اور کھانا کھاتے وقت میں آپ کو روزانہ جو ہے حدیث سکھا دیا کروں گا. اس طریقے سے کئی سال گزرے, انہوں نے حدیث سیکھی, اور پھر وہ اپنے شہر واپس گئے اسپین. واپس جانے کے بعد انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی جس کو ابن مخلد کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن انگریزوں نے کیا کرا, یہودیوں نے اس کتاب کے جتنے بھی نسخے تھے ان سب کو جلا دیا, اور ایک نسخہ باقی رکھا جو آج جرمنی کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے. ماشاءاللہ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے, اس کو جرمنی جانا پڑے گا, انشاءاللہ اپنا نام لکھوانا پڑے گا, اس کا فوٹو نہیں لے سکتا. لیکن یہ لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں. خود تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھڑے ہوئے ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں, لیکن اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم کو اس پر عمل نہیں کرنے دے رہے. تو یہ زمانہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے, فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, کہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے قرآن تاکہ آپ کی عقل میں اضافہ ہو. لیکن یہ ملحدین کے لیے ایک جواب بھی ہے, اور قرآن نے تو خود چیلنج کر دیا ہے کہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ, کہ اگر آپ کے اندر اتنا علم ہے تو آپ کو چیلنج ہے, آپ اس کے مثل ایک سورت بھی لے کر کے آئیے. مگر قیامت تک کوئی بھی لا ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی کتنے لوگوں نے چیلنج کیا, اور ایک نے تو لکھ دیا تھا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل. ایک شاعر تھا, اور قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تھی ان ھذا لشیء عجاب, کہ کیا ہی یہ عجیب چیز ہے. شیء عجاب, تو یہ عجاب لفظ جو تھا اس وقت کی عربی میں اتنا معروف نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ یہ غیر فصیح ہے, یعنی کہ ان کو یہ لگتا تھا یہ عربی میں تو مستعمل نہیں ہے, پھر یہ عربی ہے ہی نہیں. ان کو یہ لگا کہ یہ قرآن جو ہے انہوں نے خود سے بنا لیا ہے. استغفر اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی سب سے بہتر عربی بولنے والا ہے وہ آئے میرے ساتھ کلام کرے. اس وقت پہاڑی پہ ایک بہت بزرگ شخص جس کو ادیب اور فصیح و بلیغ عربی کا ماہر کہا جاتا تھا, لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں پہاڑی پر ایک شخص رہتا ہے, وہ سب سے زیادہ فصیح عربی جانتا ہے اس دور میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تمام لوگ میرے ساتھ وہاں پر چلیں. تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس پہاڑی پر پہنچتے ہیں. جب اس شخص کے گھر میں حضور داخل ہوتے ہیں تو وہ آدمی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اچانک کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. جب حضور بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. جب وہ بیٹھتا ہے تو حضور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ پھر حضور بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل پڑتا ہے کہ ان ھذا لشخص عجاب, یعنی وہی الفاظ جو قرآن میں آئے تھے. قرآن میں تھا ان ھذا لشیء عجاب, یہ بولتا ہے ان ھذا لشخص عجاب, کتنا ہی عجیب آدمی ہے. وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ غیر فصیح الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے گا نہیں. جی یہی ہے. تو قرآن کی حقانیت, اللہ رب العزت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ ملحدوں کے لیے چیلنج. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی بالکل. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو باتیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر امت مسلمہ کے لیے نازل فرمائی, آج اس پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے, نئی نئی چیزیں پا رہی ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریسرچ حضرت میرے ذہن میں آ رہی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے, جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہار من عسل مصفی, کہ اس میں جو ہے پاک شہد کی نہریں ہیں. اب شہد مدھو مکھی سے آتا ہے. جب یہ مدھو مکھی پہ ریسرچ ہوئی, اسٹڈیز ہوئی, اس کی لائف پہ پوری جب پی ایچ ڈی وغیرہ کی گئی, تب حضرت ایک اتنی شاندار بات نکل کے آئی جس سے ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کا جو ہے مرتبہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی عظیم بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. دیکھیں, پاک چیز حضرت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک پاک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ لگا, ناپاک چیز, اور ہم نے اس کو پاک کر لیا, ٹھیک ہے. ایک وہ پاک چیز ہے کہ جس پہ کبھی ناپاکی لگی نہیں, تو وہ اعلیٰ درجے کی پاک ہوئی. تو اللہ رب العزت نے جب شہد کو پاک کہا ہے تو وہ ہر طریقے کی ناپاکی سے ہمیشہ پاک رہے گا. حالانکہ وہ ان کا بیٹ ہوتا ہے مدھو مکھی کا جو ہے. تو جب اس پہ ریسرچ کی گئی مدھو مکھی کی لائف پہ, تو دیکھا گیا کہ ان میں کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی شراب پہ جا کے اس کا جوس پی لیتی ہیں. شراب ہو یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہو, اس پہ جا کے اس کا جوس لیتی ہیں
اور پھر واپس جب چھتے میں آتی ہیں تو ان کے چھتے کے باہر 2 سپاہی ٹائپ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو دور سے ہی کیچ کر لیتے ہیں کہ کچھ مکھیاں ایسی آ رہی ہیں جنہوں نے شراب سے جوس لیا ہے، تو وہ اس کو وہیں روک دیتے ہیں اور آسمان کی طرف 2 دن تک اس کا منہ اوپر کر کے لٹا دیتے ہیں، جب تک کہ پورے اس کے جسم سے جتنا بھی اس کے پیٹ میں مواد تھا پورا خالی ہو جائے۔ بالکل وہ خالی ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ پھر جاتی ہے اور پیور پاک صاف پھولوں سے رس لے کر آتی ہے، پھر اس کو جو ہے چھتے میں انٹری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے، یہ ریسرچ سے ہمیں آج پتہ لگا ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا انہار من عسل مصفی، پاک صاف شہد کی نہریں۔ تو پوڈ کاسٹ لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اور بھی بہت سی ریسرچز اور پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کو ذکر کریں گے۔ آج کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے جیسے سائنس کی چیزیں پڑھیں تو قرآن اور حدیث میں بھی اس کو ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، صراحتاً یا چھپی ہوئی باتیں جن کو ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ تو اور جو احادیث پڑھنے والے ہیں علماء اکرام ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی ایسی حدیث پڑھیں تو وہ غور و فکر کریں یا جو اس کو عام کریں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے جب ہم کام کریں گے تو ملحدین کا ایک اچھا رد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ آج ہم دیکھیں یونیورسٹیز وغیرہ میں بہت سے ہمارے بچے چلے گئے الحاد کی طرف، بہت سے ان کے غیر مسلم دوست ہیں، تو وہ جب اپنے خداؤں کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھی پھر ہماری طرح لبرل رہو۔ اسی طریقے سے یہ الحاد تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ گمراہی اور ہلاکت کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت اس زمانے میں ایتھیز کافی ترقی سے بڑھ رہے ہیں، ابھی انٹرنیٹ پہ انڈیا میں آدم نام سے اور کچھ نام سے یہ بہت یوٹیوب کا پورا فائدہ لے رہے ہیں، ایکس مسلم کر کے پوری بنا لی۔ حالانکہ اسلام میں یا پوری دنیا میں ایک تو مسلم ہوتا ہے یا نان مسلم ہوتا ہے، ایکس مسلم کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے شیطانی ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، حالانکہ ٹیکنالوجی ساری قرآن سے ہے۔ قرآن میں پہلے ہی فرما دیا جا چکا ہے ہر چیز، چاہے آپ سائنس ہو، چاہے میتھ ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے وہ جیوگرافی ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، یعنی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سب سے بہتر قصے بیان کرنے والے ہیں، تو ہر چیز قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان فرما دی، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہے قرآن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر پوری سورہ نجم اس پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی تھی جس کی رفتار اس قدر تیز تھی، آج کے دور میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو آج معلوم ہوتا ہے کہ لائٹ سب سے تیز ہے دنیا میں، لائٹ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کو بھی کہا جاتا ہے براق عربی میں ہوتا ہے برق معنی بجلی۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہی ہر چیز قرآن اور حدیث میں بیان کی جا چکی ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے اوپن ہارٹ سرجری، جو دل کی سرجری ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، تو سب سے پہلے تصور دے دیا۔ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ غالباً ہوئی ہے اوپن ہارٹ سرجری۔ یہ تو لوگ آج دل چینج کر رہے ہیں، مگر یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بلیو کرنے والا ہے اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جائے گا ان چیزوں کی وجہ سے، اور ضروری بھی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو وہ قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ یہ اس گمراہی سے بچیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام کہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پر ریسرچ کریں اور اس کے ترجمے کو بہتر طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ بھی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں اور آپ فائدہ اٹھانے کے بعد دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ نئے ٹاپکس پہ لاتے رہیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پر آئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے دیکھا اتنی دیر تک، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔